हाय फ्रेंड्स। वायरस ज़ॉम्बी मूवी की कहानी एक केट नामी लड़की की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है जो एक डॉक्टर है। और ये लड़की अपने माँ बाप को इसी वायरस की वजह से खो चुकी है, जिसके बाद ये अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे लोगों के लिए वक्फ कर देती है जो इस वायरस में मुब्तला होते हैं। और इस मूवी में ऐसे लोगों को जो इस वायरस से इफ़ेक्टेड हो जाते हैं लेकिन उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, रिटर्न कहा जाता है। रिटर्न को एक किस्म की वैक्सीन लगनी बहुत ज़रूरी होती है। केट को एक रिटर्न से ही प्यार हो जाता है। मूवी की पूरी स्टोरी सुनने के लिए वीडियो देखते रहिए। मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया है कि केट की माँ को एक ज़ॉम्बी हमला करके इन्फेक्टेड कर देता है और उस ज़ॉम्बी को केट गन से मार देती है और उसके बाद अपने घर से भाग जाती है। अगले सीन में केट आपको हॉस्पिटल नज़र आएगी जहाँ पे वो उन लोगों का इलाज करने की कोशिश कर रही होती है जो इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं और उन्हें रिटर्न कहा जाता है। तभी अस्पताल में एक छोटा बच्चा लाया जाता है जिसके पेरेंट्स बताते हैं कि ये इन्फेक्टेड हो चुका है और केट उसका इलाज शुरू करती है। और केट उसके पेरेंट्स को तसल्ली देती है कि उनका बच्चा ठीक हो जाएगा। केट के साथ नज़र आने वाला ये शख्स वो है जिसे केट प्यार करती है और बदकिस्मती से ये भी इन्फेक्टेड है, लेकिन केट इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। केट का शौहर एलेक्स ग्रीन एक म्यूजिशियन होता है और वो केट को बताता है कि कल उसका बेस्ट फ्रेंड जैकब अपनी बीवी एम्बर के साथ आ रहा है और वो उन्हें कोई बात बताने के लिए केट को कहता है, जिस पर केट उसे कहती है कि वो देख ले कि अगर वो ज़रूरी समझता है तो उसे कोई एतराज़ नहीं, बेशक वो अपने दोस्त को ये बात बता दे। अगले दिन केट जब हॉस्पिटल जाती है तो उस बच्चे को जिसे इमरजेंसी में अस्पताल लाया गया था उसे बताती है कि उसके पास उस बच्चे के लिए एक खुशखबरी है और वो ये है कि वो घर जा रहा है, जिस पे बच्चा बहुत खुश होता है। एलेक्स उस बच्चे को हॉस्पिटल से भेजते हुए उसके पेरेंट्स को कहती है कि आपको अपने बच्चे के बारे में बस ये एहतियात करनी है कि अगर इसे कभी चोट लग जाए तो इसके ब्लड को आपने ग्लव्स पहन के छूना है। लेकिन बच्चे का बाप इस बात पर बहुत परेशान दिखाई देता है कि मुल्क में एक अफवाह गर्दिश कर रही है कि वैक्सीन का स्टॉक बहुत थोड़ा बचा है, जिसके बाद मज़ीद वैक्सीन नहीं बनाई जाएगी। जिस पर केट उन्हें तसल्ली देती है, जिस पर केट उस बच्चे के पेरेंट्स को कहती है कि ये महज एक अफवाह है, आपके बच्चे को बचा लिया गया है। एलेक्स ग्रीन बाय प्रोफेशन एक म्यूज़िक टीचर है। केट अपनी शिफ्ट ख़त्म होने के बाद चुपके से अपने हॉस्पिटल में मौजूद एक मेडिकल स्टोर में जाती है और वहाँ मौजूद लड़की को लिफाफे में बहुत सारे पैसे देकर उससे हॉस्पिटल के स्टॉक में से 5 वैक्सीन खरीदती है। घर ड्राइव करते हुए केट अपनी गाड़ी पर न्यूज़ सुनती है कि मुल्क में रिटर्न्स पर हमले देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह ये है कि मुल्क में एंटी रिटर्न ग्रोह पाया जाता है जो ये नहीं चाहते कि रिटर्न लोगों का इलाज किया जाए, बल्कि वो चाहते हैं कि उन्हें फ़ौरन मार दिया जाए ताकि दूसरे इस वायरस से इन्फेक्टेड ना हो। केट घर पहुंचकर एलेक्स को बताती है कि मैं 5 और वैक्सीन्स लाई हूँ। इसके बाद केट हॉस्पिटल से लाएगी 5 मज़ीद वैक्सीन घर में पड़ी हुई एलेक्स की पहली वाली वैक्सीन के स्टॉक में रख देती है। अगले सीन में जब एलेक्स का बेस्ट फ्रेंड आ चुका होता है तो एलेक्स अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि एक दिन काम से वापसी पर उसे एक दुकान के बाहर अपना फेवरेट गिटार नज़र आता है, जिस पर वो उस दुकान में चला जाता है, लेकिन काउंटर पर कोई ना होने की वजह से वहाँ खड़ा होकर बेल बजाता है। तब उसे अचानक वहाँ किसी के फड़फड़ाने की आवाज़ आती है, जिस पर उसकी नज़र शॉप में गिरे हुए एक आदमी पर पड़ती है जिसके मुंह से झाग निकल रही होती है और वो बुरी तरह हिल रहा होता है। एलेक्स इस डर से कि कहीं वो अपनी ज़ुबान ना काट ले
پھر دکھایا جاتا ہے کہ کیٹ کے ہاسپٹل میں کچھ لوگ ماسک پہن کے حملہ کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا تعلق اینٹی ریٹرن گروپ سے ہوتا ہے اور یہ کیٹ کو دھمکاتے ہیں کہ تم ریٹرن لوگوں کو بچانے کے لیے بہت کام کر رہی ہو، باز آ جاؤ۔ اور وہ ہسپتال میں موجود تمام انڈر ٹریٹمنٹ ریٹرنز کو قتل کر جاتے ہیں اور جاتے ہوئے کیٹ کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دے کر چلے جاتے ہیں۔ اس بار ویکسین خریدنے کے لیے کیٹ اس میڈیکل سٹور والی لڑکی کے گھر جاتی ہے کیونکہ ہاسپٹل پر حملے کے بعد ریٹرن ویکسین کا تمام اسٹاک ہسپتال سے اٹھا دیا گیا ہوتا ہے اور وہ لڑکی کیٹ کو بتاتی ہے کہ صرف 1 مہینے کا اسٹاک اس کے پاس باقی رہ گیا ہے، جس پر کیٹ تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے۔ میڈیکل سٹور والی لڑکی کیٹ کو نیچے کار میں آ کے بتاتی ہے کہ ہاسپٹل پر حملہ کرنے والے لوگ جاتے ہوئے تمام ریٹرن مریضوں کا ریکارڈ اور ہارڈ ڈرائیو لے گئے ہیں، اس لیے بہت احتیاط کرنا کیونکہ وہ ان لوگوں کو گھروں پر جا کر مار رہے ہیں۔ کیٹ ایک دن گھر پہنچتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ کوئی اس کے ہسبینڈ ایلیکس گرین کو مارنے کے لیے اس کے گھر آیا ہوتا ہے، لیکن ایلیکس اپنی گن سے اس کو مار دیتا ہے، جس کی ڈیڈ باڈی کو بعد میں کیٹ اور ایلیکس جا کے ایک پانی کے تالاب میں پھینک دیتے ہیں۔ میڈیا پر ریٹرنز کے خلاف ہوتے ہوئے حملوں کی خبریں سن کر ایلیکس اور کیٹ ایک دور جگہ پر جانا چاہتے ہیں اور ایلیکس اپنے دوست کو بتاتا ہے کہ وہ کچھ دن کے لیے کسی اور جگہ پر شفٹ ہو رہا ہے اور ایلیکس کا دوست اور اس کی بیوی بھی ان دونوں کے ساتھ ہی وہاں ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ایلیکس کا دوست ایلیکس کی ٹریٹمنٹ پر اور خاص طور پر اس کی ویکسین پر بہت نظر رکھتا ہے۔ تب ایک دن اچانک 2 ڈیٹیکٹیو ایجنٹس ایلیکس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور کیٹ سے پوچھتے ہیں کہ ایلیکس کہاں ہے، جس پر کیٹ پہلے جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ ایلیکس کو یہاں سے گئے ہوئے 3 ہفتے ہو چکے ہیں۔ اس وقت تک ایلیکس ایک کبڈ میں چھپ جاتا ہے، لیکن ایلیکس کی جیکٹ کا ایک کونا کبڈ سے باہر رہ جاتا ہے اور جب وہ اس کبڈ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو کیٹ اچانک بیٹھ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے اپنے شوہر ایلیکس کو قتل کر دیا ہے کیونکہ وہ ریٹرن سے زومبی بن چکا تھا۔ لیکن کیٹ کی اس بات کو ویریفائی کرنے کے لیے وہ اس کی لاش دیکھنا چاہتے ہیں، جس پر کیٹ انہیں اس تالاب پر لے جاتی ہے جہاں پر کیٹ اور اس کے ہسبینڈ ایلیکس نے ایک حملہ کرنے والے کو مار کر ایک بیگ میں ڈال کر پھینک دیا تھا۔ جہاں جا کر وہ ڈیٹیکٹیوز لاش نکال کر دیکھتے ہیں، تسلی پا کر چلے جاتے ہیں اور اس طرح ایلیکس بچ جاتا ہے۔ پھر ایلیکس اپنے دوست جیکب کو بتاتا ہے کہ کیٹ نے اس کے لیے مزید 60 ڈوز کا انتظام کیا ہے اور اس کو اس میڈیکل سٹور والی لڑکی ایو کا نام بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کل تک وہ ہمارے لیے 60 ڈوزز کا اور انتظام کر دے گی، جس کے بعد ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ اور اس کا دوست یہ باتیں بڑے دھیان سے سنتا رہتا ہے۔ اگلے دن جب کیٹ ایو سے اور ویکسین لینے جاتی ہے تو اس کو وہاں اس کے گھر پر ایو کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے اور ایو کے اوپر اس کو ایلیکس کے دوست جیکب کی بیوی کا ناخن ملتا ہے، جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیکب کی بیوی یہاں آئی تھی اور اس نے یہ قتل کیا ہے۔ اس کے بعد کیٹ ایلیکس کو فون کرتی ہے اور ایلیکس بتاتا ہے کہ اس کا دوست اور اس کی بیوی جا چکے ہیں اور کیٹ اسے کہتی ہے کہ جا کر ویکسینز دیکھو، جس پر ایلیکس جب ویکسین دیکھنے جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ساری ویکسینز غائب ہیں، صرف ایک ڈوز وہاں ٹیبل پر پڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ ایک نوٹ لکھا ہوتا ہے اور ایلیکس کا دوست جیکب ویکسین کا پورا بیگ لے کر فرار ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر ایلیکس کو اس کے دوست جیکب کا فون آ جاتا ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ اپنی بیوی کی وجہ سے کیا ہے، جس پر ایلیکس اس کی منتیں کرتا ہے کہ اس کے پاس 24 گھنٹے سے بھی کم کا وقت ہے، اس لیے خدا کے لیے مجھے صرف کچھ ڈوز دے دو۔ جیکب اسے کہتا ہے کہ تمہاری زندگی میری بیوی سے زیادہ اہم نہیں ہے، اس لیے ایلیکس منتیں کرتا رہ جاتا ہے۔ جیکب فون کاٹ دیتا ہے۔ کیٹ ویکسین کا بندوبست کرنے کے لیے ہاسپٹل کی طرف جاتی ہے جہاں پر راستے میں دکھایا گیا ہے کہ ریٹرن لوگوں کے فیملی ممبرز ویکسین نہ ملنے کی وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج کرنے والے لوگوں میں سے اس بچے کا باپ جسے علاج کے لیے کیٹ کے ہاسپٹل میں لایا گیا تھا، کیٹ کی گاڑی دیکھ کر اس کے پیچھے جاتا ہے۔ وہاں ایلیکس ایک ہارڈ ویئر کی دکان میں جا کر بہت ساری زنجیریں اور نٹ لے آتا ہے
تاکہ وہ اپنی طبیعت خراب ہونے سے پہلے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ دے تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ دوسری طرف کیٹ اپنے ہسپتال کے سب سے سینئر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور مدد مانگتی ہے، جس پر وہ اسے مارکیٹ ریسرچ والے اسٹاک میں سے 50 دنوں کی ویکسین اس کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ویکسین ملنے کے بعد جب کیٹ ایلیکس کو فون پر بتا رہی ہوتی ہے کہ اسے 50 ڈوز مل گئے ہیں، تو کیٹ کو فالو کرنے والا آدمی یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب کیٹ جا کر گاڑی میں بیٹھتی ہے تو وہ آدمی کیٹ کی گاڑی پر حملہ کر دیتا ہے اور اس سے وہ باکس چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور وہ باکس چھین کر بھاگ جاتا ہے، جس پر کیٹ اسے فالو کرتے ہوئے اسے کار سے ہٹ کرتی ہے اور ویکسین کا سارا باکس نیچے گر جاتا ہے اور ویکسینز ٹوٹ کر ضائع ہو جاتی ہیں۔ کیٹ بنا ویکسین کے ایلیکس کے پاس آ جاتی ہے اور دونوں بہت روتے ہیں۔ ایلیکس کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے، جس پر ایلیکس کیٹ کو کہتا ہے کہ مجھے شوٹ کر دو، لیکن کیٹ بہت چلاتی ہے اور روتی ہے، لیکن آخرکار اسے اپنے ہاتھوں سے ایلیکس کو شوٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایلیکس کو شوٹ کرنے کے بعد اگلے دن جب کیٹ باہر جاتی ہے تو باہر جشن کا سماں ہوتا ہے اور کیٹ کو پیچھے سے اس کا سینئر ڈاکٹر آواز دے کر کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، اور وہ اسے بتاتا ہے کہ ہماری بنائی گئی ویکسین واقعی کام کرتی ہے اور گورنمنٹ نے یہ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دی ہے۔ یہ سن کر ایلیکس زاروں قطار رونے لگتی ہے اور گر جاتی ہے۔ مووی کے اینڈ پر کیٹ کو اس کے ڈریم ہوم میں دکھایا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے کہ کیٹ پریگننٹ ہوتی ہے اور اس کے بیٹا ہونے والا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اس کے گھر کے لگے چارٹ پر ایلیکس کے دوست جیکب اور اس کی بیوی کی تصویر ہوتی ہے، جنہیں کیٹ قتل کرنے کے لیے اور اپنے ہسبینڈ کا بدلہ لینے کے لیے ٹارگٹ کر چکی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی مووی کا دی اینڈ ہوتا ہے۔